السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج جو ہم ناول ریڈ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ادھورا ساتھ بائی عائشہ عمر۔ آیت اور حیدر کی وہ کہانی جہاں پیار تھا مگر انجام صرف موت تھی۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر آنے والی نئی ایپیسوڈ سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ وہ ایک دھندلی سی صبح تھی۔ سردی کے ہلکے جھونکے اسکول کی کھڑکیوں سے اندر آ کر بچوں کی کاپیوں کے ورق ہلا رہے تھے۔ اسکول کی اسمبلی ختم ہو چکی تھی اور بچے اپنی اپنی کلاسوں میں بیٹھ چکے تھے۔ 8ویں جماعت کا وہ سیکشن ہمیشہ شور مچاتا تھا، لیکن آج کلاس میں ایک نیا چہرہ خاموشی سے داخل ہوا۔ حیات، سفید یونیفارم میں ملبوس، گلے میں کارڈ، کاندھے پر بیگ اور آنکھوں میں الجھن کے کچھ آثار لیے، وہ نرمی سے کلاس کے آخری بینچ کی طرف بڑھا۔ وہ کسی سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا سوائے ایک کے، ہمنا، پہلی قطار میں بیٹھی وہ لڑکی جو ہمیشہ اپنی کتابوں میں مگن رہتی تھی، سنجیدہ، باوقار اور اپنے دھیان میں رہنے والی۔ اس کی آنکھیں بڑی تھیں لیکن جذبات چھپانے کا ہنر رکھتی تھی۔ حیات کی نظر جیسے وہیں ٹھہر گئی۔ وہ لمحہ جو بظاہر عام سا لگتا ہے، حیات کے لیے کچھ بدل گیا تھا۔ میرا نام حیات ہے، نئی کلاس میں آیا ہوں، اس نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی تعارف والی شیٹ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ کسی نے زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن ہمنا نے ایک خالی سی نگاہ ڈالی، بغیر کسی خاص تاثر کے۔ ٹیچر نے بیٹھنے کا کہا اور وہ ہمنا کے برابر والی خالی نشست پر آ بیٹھا۔ یہ اتفاق تھا یا قسمت کا کھیل؟ حیات کے دل نے پہلی بار بے قابو دھڑکنا شروع کیا۔ وقفے میں حیات نے بات کرنے کی کوشش کی۔ آپ کی نوٹس بہت صاف ہیں، کیا میں کبھی کبھار دیکھ سکتا ہوں؟ ہمنا نے بغیر مسکراہٹ کے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، بس وقت پہ لوٹا دینا۔ یہ دو جملے حیات کے لیے پوری دنیا کے برابر تھے۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ دل کی دنیا میں پہلا قدم رکھ چکا ہے، لیکن ہمنا، اس کے لیے وہ بس ایک نیا کلاس فیلو تھا، ایک اچھا اور خاموش اور مددگار دوست۔ وقت اپنے پروں پر سوار ہو کر اڑتا چلا گیا۔ اسکول کے وہ دن جن میں حیات کی نظریں ہمیشہ ہمنا کو ڈھونڈتی تھیں، اب یاد بن چکے تھے۔ میٹرک کے بعد نئی منزلیں تھیں، نئے فیصلے، مگر حیات کا فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ کالج فارم کے صفحے پر جب کورس اور ادارے کے کھانے بھرنے کا وقت آیا، حیات کی انگلیاں رکی نہیں تھیں۔ اس نے وہی کالج چنا تھا جہاں ہمنا نے داخلہ لیا تھا، شاید اس کی امید میں کہ وہ ایک بار پھر اس کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن جائے، جیسے اسکول میں تھا۔ پہلا دن تھا، کالج کا ماحول نیا، چہرے نئے، لیکن ہمنا کو دور سے دیکھ کر حیات کے چہرے پر وہی پرانی روشنی جگمگا اٹھی۔ وہ ویسی ہی تھی، خاموش، نرمی سے بولنے والی اور اپنے دھیان میں گم، کتابیں ہاتھ میں، بال ہلکے سے بندھے اور آنکھوں میں وہی سنجیدگی۔ ہمنا نے حیات کو دیکھ کر حیرانی سے پلکیں جھپکیں۔ تم بھی یہاں؟ حیات مسکرایا۔ ہاں، اتفاق سمجھ لو۔ لیکن وہ جانتا تھا یہ اتفاق نہیں تھا، یہ انتخاب تھا، اس کا فیصلہ۔ کالج کے دنوں میں وہ پہلے سے زیادہ اچھے دوست بن گئے۔ اس بار حیات صرف نوٹس مانگنے والا لڑکا نہیں رہا تھا، اب وہ اکثر ہمنا کے ساتھ گروپ اسائنمنٹس کرتا، لائبریری میں اس کے قریب بیٹھتا اور گھنٹوں اس کے ساتھ خاموش میں چلتا رہتا۔ لیکن ایک بات نہیں بدلی تھی، ہمنا کا دل۔ وہ اب بھی حیات کو ایک اچھا، بااعتماد دوست سمجھتی تھی۔ اس کی سنجیدگی میں کبھی نرمی کا سایہ آتا تو وہ محض دوستی کے دائرے میں ہی رہتا۔ حیات کے دل میں خواہش تھی
لیکن زبان پر خاموشی، کیونکہ وہ جانتا تھا ہمنا صرف نام نہیں، ایک مکمل دیوار ہے جس کے پار جانا اتنا آسان نہیں۔ وہ دسمبر کی ایک شام تھی، کالج میں ونٹر فیسٹیول تھا، روشنیوں سے سجی عمارت، کہکہوں کی آوازیں، خوشبوؤں سے مہکتا ہوا ماحول اور ہر طرف زندگی کی رنگینیاں۔ ہمنا عام طور پر ایسے فنکشن سے دور رہتی تھی، مگر اس بار پورے کلاس کا دباؤ تھا، اور پھر حیات کی ضد بھی۔ ایک دن، بس ایک دن تھوڑا سا اپنے اصولوں کو چھٹی دے دو۔ ہمنا نے مان لیا۔ وہ سادہ سا لباس پہنے، ہمیشہ کی طرح باوقار انداز میں آئی، اور حیات کی آنکھوں میں جیسے وقت تھم سا گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے اسے سب کچھ مدھم سا لگا، صرف وہ تھی اور اس کی موجودگی۔ فنکشن کے دوران سب دوست ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ حیات نے پہلی بار ہمنا کو ہنستے ہوئے دیکھا۔ وہ کھل کر ہنسی نہیں تھی، لیکن وہ ہلکی سی مسکراہٹ حیات کے دل پر نقش ہو گئی۔ شام ڈھلنے لگی تو سب رخصت ہونے لگے۔ ہمنا اور حیات ساتھ ساتھ کالج کے گیٹ کی طرف جا رہے تھے، جب اچانک حیات نے کہا، ہمنا، تم جانتی ہو، تمہاری خاموشی بھی مجھے سب کچھ سنا دیتی ہے۔ ہمنا رکی۔ اس نے حیرت سے حیات کو دیکھا، جیسے وہ کچھ سمجھی نہ ہو۔ کیا مطلب؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ حیات نے پہلی بار نظریں نہیں چرائیں، بس یہی کہ شاید جو میں محسوس کرتا ہوں وہ تم محسوس نہیں کرتی، مگر پھر بھی ہر دن تمہارے قریب رہ کر میں بس یہی چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو۔ ہمنا کچھ نہ بولی، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتر آئی، لیکن وہ خاموش رہی، اور حیات، وہ بس مسکرا دیا۔ چلو تمہیں گھر تک چھوڑ دوں، اس نے نرمی سے پوچھا۔ ہمنا نے اس بات میں سر ہلایا، مگر دونوں جانتے تھے کہ اس شام کچھ بدل چکا تھا۔ وہ رات سرد تھی، مگر دلوں میں اٹھتے سوالوں کی گرمی بے قرار کیے دے رہی تھی۔ فنکشن کے بعد جب حیات ہمنا کو چھوڑنے اس کے گھر آیا تو واپسی کا وقت ہوا تو ہمنا اچانک رک گئی۔ حیات، تم چلے جاؤ گے، مگر کیا ایک کپ چائے کا وقت نہیں نکال سکتے میرے لیے؟ حیات مسکرایا، اگر تم کہہ رہی ہو تو پھر انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ گھر کے اندر وہ پہلی بار آیا تھا۔ ہمنا کا کمرہ سادہ مگر نفیس تھا۔ دیوار پر چند کتابوں کی الماریاں، کھڑکی کے پاس ایک پرانا جھولا، اور ایک کونے میں ایک کینوس پر نامکمل پینٹنگ۔ مگر کمرے سے جڑا دوسرا دروازہ، جو ایک الگ کمرے میں کھلتا تھا، بند تھا، جیسے وہ کئی برسوں سے کسی راز کو سمیٹے ہوئے۔ یہ دروازہ؟ حیات نے سوالیہ نگاہ سے پوچھا۔ ہمنا نے فوراً نظریں چرا لی۔ یہ کھلتا نہیں،